ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اکرام، مہمانان اعزام، اور اسی طریقے سے اس بزم میں تشریف فرما بزرگان دین، عزیز بچوں، اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پردہ نشین خواتین اسلام، میرا بھی تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ ہم سبوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مسجد کی سنگ بنیاد کے مناسبت پر ہمارے درمیان جتنے بھی مہمانان اعزام تشریف لائے ہیں، میں اپنی طرف سے اور پورے محلے اور پورے گاؤں والوں کی طرف سے میں پرتفاق ان کا استقبال کرتا ہوں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرات کو جنہوں نے مسجد کے لیے زمین وقف کی ہے۔ تقریریں بہت ساری ہم نے اور آپ نے سن لی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، مجھے اصل میں کلمات تشکر پیش کرنے تھے اور مجھے 2-3 باتیں کہنے کے لیے اشارہ ملا ہے، میں اس بات کی تکمیل کر کے اپنی جگہ لے لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی ایمان کو، ہم اپنے آنے والے جو جنریشن ہے، جو ہمارے بچے اور بچیاں آج نہیں آنے والے زمانے تک کے لیے ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ سب سے آسان طریقہ ہے کہ مسجد کی آبادی۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتا ہے اپنے گھر سے پہلے مسجد کو ترجیح دو، بلکہ کہا جاتا ہے اگر کہیں پر گھر خریدو تو دیکھو کہ وہاں مسجد ہے یا نہیں، اور اگر مسجد نہیں ہے تو جہاں گھر خریدو وہاں مسجد کی جگہ بھی خریدو، جہاں گھر خریدو وہاں مسجد کی جگہ بھی خریدو، تاکہ تمہارے گھر میں بسنے والوں کے ایمان کی سلامتی اس مسجد سے ہو جائے۔ یہی وجہ تھی، وہ دور صحابہ تھے، مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے ہوا کرتے تھے، اور آج اس کا برعکس ہے، مسجدیں پکی نظر آتی ہے اور نمازی مسجدوں میں ہوتے ہی نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک پیغام اور ہے کہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پورے محلے والوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مسجدیں 3 ہو گئی آبادی کے اعتبار سے، تاکہ ہر کسی کا تعلق مسجد سے ہو جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اَیْنَ جِیرَانِی، میرا پڑوسی کون ہے، میرا پڑوس میں رہنے والا کون ہے، کہاں ہے؟ تو اس وقت بندہ کہے گا، اے بارے الہا، آپ اللہ ہے اور آپ کا پڑوس اور آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر حدیث میں لکھا ہے، اللہ کہے گا وہ مراد ہے جس نے مسجد کو آباد کیا ہے، وہ میرا پڑوسی ہے۔ ایک بندہ مسجد میں 5 وقت آ رہا ہے، وہ اللہ کا پڑوسی ہے، فضیلت 5 وقت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے محلے میں اگر مسجدیں ہیں ہم پڑوس میں آ گئے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر سب سے بڑی قربانی ان کی ہوتی ہے، آپ نے ابھی سنا کہ جہاں مسجدیں بنتی ہیں اور قیامت تک بنتی رہے گی، وہ جگہ اللہ کے یہاں پہلے سے طے ہے۔ اسباب جو بن رہے ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی ہے اللہ نے توفیق دی ہے، انہیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اس کو صحیح بدلہ نصیب ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے لیے کوئی محسن بنتے ہیں نیکی کرنے کے اعتبار سے، دنیاوی اعمال کے اعتبار سے، تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعاؤں میں حصہ رکھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طریقے سے
ہر کوئی آدمی مسجد کی تعمیر میں شامل ہو سکتا ہے. کم سے کم مقدار کیا ہوگی؟ کم سے کم مقدار کیا ہوگی؟ اور اسی طریقے سے اس کی جو تعین کی گئی ہے، کہا کہ آپ دیکھے ہوں گے ایک چیل ہوتا ہے، چیل گھونسلہ بناتا ہے اور اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، چھوٹی جگہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اگر مسجد میں اتنا حصہ لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں محل عطا. حدیث میں فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص طماط او اصبرا. کیا فرمایا؟ اگر چیل کے گھونسلے کے مانند بھی کسی نے مسجد میں جگہ لے لی ہے اور اصبرا یا اس سے کم جگہ لے لی ہے، گھونسلے کی مقدار اتنی ہوتی ہے، اس سے بھی کم جگہ میں اگر اپنی رقم لگا دی ہے، اپنا حصہ لگا دیا ہے، قسم خدا کی اللہ فرماتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ قیامت کے دن اس کو جو جنت میں محل عطا کرے گا وہ مکمل گھر عطا کرے گا. جگہ کتنی چھوٹی سی. بعض محدثین نے کہا کم سے کم حصہ اگر لینا چاہتا ہے آدمی چھوٹی مسجد میں بنا سکتا ہے. بڑی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہے، ان مسجدوں میں اگر ایک مصلی کا خرچہ نکالا جائے، ایک مصلی جس پر ایک نمازی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر ایک آدمی اپنے خرچ سے ایک مصلی کی رقم دے دیتا ہے اللہ اس کے لیے بھی وہی فضیلت رکھتا ہے، وہی مقام دے گا.